بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 7 جولائی ہے سال 2022۔ اسٹیبلشمنٹ اور سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جہاز کے پائلٹ کو نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں ملی ہیں۔ ایک نیا ہنگامہ شروع ہو چکا ہے اور الزامات کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں چکوال کی کچہری کے سامنے کھڑا ہوں۔ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان، جن کو اٹک کی عدالت نے باعزت بری کیا اور ایک ایسی بھونڈی قسم کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس کی بنیاد پر جو ججز ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے یہ کس بنا پر اس کیس کی سماعت کرنی ہے، اور پیکا آرڈیننس کے جن سیکشنز کو اس میں شامل کیا گیا اس کے اندر چائلڈ پورنوگرافی کی دفعات بھی شامل تھی، اور اس پر بھی معاملات جو ہے وہ بڑے عجیب ہوئے۔ جب گھبراہٹ کے اندر آپ کوئی اس طرح کی مقدمہ بازی کرتے ہیں، سیاسی مخالفین کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ لوگ اس وقت ہنس رہے ہیں کہ پاکستان کے عام اداروں کو اور نیوٹرل اور امپورٹڈ کی یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک نہتے صحافی سے اتنا گھبرا گئی ہے، ڈر گئی ہے، اور عام پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس وقت پاکستان جس طرح کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ چائنا جو ہے، معروف صحافی فخر الرحمان نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو حکومت ہے وہ ڈبل گیم کر رہی ہے، تو ڈبل گیم نہ کیجیے، ہمیں سیدھا بتائیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسری طرف آئی ایم ایف نے چائنا سے قرض لینے پر جو ہے وہ پابندی سنائی ہے۔ اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اور اس وقت عمران خان جو صحافی ہیں ان پر مختلف اضلاع کے اندر 20 ایف آئی آر درج کروائی ہوئی ہیں۔ تو آج ابھی ہم یہاں کچہری میں داخل ہونے جا رہے ہیں چکوال کے اندر، اور آگے میاں والی اور بہاولپور کی جو پولیس ہے وہ اپنے طور پر اطلاعات ہیں کہ وہ کھڑی ہے تاکہ یہاں سے اور تھانے لے جایا جائے، مہینہ ڈیڑھ ان کو گھسیٹا جائے، اور اس سے ہماری ریاست بھی فتح یاب ہوگی اور لوگوں کی آوازیں بند ہو جائیں گی۔ اور جو فیصلہ رات کو کیا ہے، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر اٹک، اور اٹک سے لے کر پھر ہم نے دیکھا ہے کہ چکوال تک جو سارا یہ سفر ہے یہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، اور اس پر بڑے سوالات اٹھے ہیں۔ اب ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا تعلق عمران خان سابق وزیر اعظم سے ہے، اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت پوری کوشش کی گئی کہ ان کے خلاف کچھ کرپشن کے مقدمات ڈھونڈے جائیں۔ کبھی فرح گوگی کا شوشہ چھوڑا گیا، کبھی جو ہے وہ توہین مسجد نبوی کا بھی الزام لگا دیا، مختلف مقدمات کے اندر نامزد کر دیا، اور خود پرامن لوگ جو اسلام آباد کے اندر آ رہے تھے وہاں پر ان پر تشدد کیا گیا، شیلنگ کی گئی، الٹا دہشت گردی کی ایف آئی آرز کاٹی گئی، وہاں بھی انہوں نے ضمانت کروائی ہوئی ہے۔ تو یہ پچھلے 3 مہینے کے اندر اگر ان کے خلاف کوئی کرپشن کا معاملہ ہوتا تو یقینی طور پر وہ اب تک آ چکا ہوتا۔ تو جب اس طرح کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا اور کوئی چیز نہیں ملی، تو اب ایک تو مختلف لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آڈیو ویڈیو لیکس کی دھمکیاں آ رہی ہیں، پھر ابھی چونکہ جو مہم ضمنی انتخابات کی چل رہی ہے اس کے اندر جو عوام کا جوش و خروش ہے، جتنے بھی صحافی حضرات اور عام لوگ وہ وہاں پر ملتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ مور دین 70% لوگ وہ اس وقت بھی امپورٹڈ حکومت سے تنگ ہیں، وہ عمران خان کو یاد کر رہے ہیں، اور پھر جس طریقے سے یہ رجیم چینج سازش ہوئی ہے اس کو لوگوں نے مسترد کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو ہر حال میں جتوانا ہے، اور جتوانے کی خاطر جو بھی کرنا پڑا، وہ عام شخصیات پر الزامات بھی آ رہے ہیں، اس کا کوئی ریبٹل نہیں آ رہا، اور حالات جو ہے وہ بڑی سنگینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے مزید پریشانی کو بڑھایا ہے۔ ابھی 25 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، رات کو ایک بڑا اعتراف جرم کیا ہے لیگی بدماش رانا ثناء اللہ نے، اور اس نے بتایا ہے کہ ہم نے عمران خان کو کنٹینر پر یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ہم آپ کے کنٹینر پر 100 شیل پھینکیں گے، اور یہ اب اس طرح کا ایک جمہوری احتجاج اور پاکستان کی سب سے بڑی
सियासी जमात के सरबराह को ये धमकी देना और फिर एक ऐसे शख्स की तरफ से जो सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुल्ज़म है, जिस पर आमदन से ज्यादा सजात और नैब के दीगर केसेस हैं, तो इस वक्त अंधेर नगरी चौपट राज है और उन्होंने इस तरह का खुद एतराफ़ जुर्म किया है। अब यहाँ पर जो यहाँ बड़ी ही आम डेवलपमेंट हुई है, जिसके अंदर एक बड़ा दावा किया गया है शहबाज गिल साहब की तरफ से, और फिर डॉक्टर बाबर अवान उन्होंने भी बताया है कि इमरान खान साहब चूंकि आजकल जहाज पर हेलीकॉप्टर पर सफर कर रहे हैं और उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर हंगामी दौरे करने होते हैं, तो पीटीआई ने मुख्तलिफ कंपनी से पहले भी हेलीकॉप्टर लिए, लेकिन कुछ टेक्निकी खराबी और कुछ और वजूहात से उनको कोशिश की गई कि वो ना मिले, ताकि ये जो हंगामी दौरे हैं ये ना हो सके। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जलसों के दौरान इस्तेमाल होने वाले जहाज के पायलट को नामालूम नंबरों से धमकी अमेज फोन आ रहे हैं। लगता है ताकत के इस्तेमाल की कोई हद नहीं आपके सामने। आप डराने धमकाने की हर हद क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन कौम का खौफ दूर हो चुका। आप अब सब नामालूम मालूम है। दूसरी तरफ वो फिर कहते हैं कि अगर खान साहब के जहाज को जमीन पर या फिजा में कोई नुकसान पहुंचा तो कौम याद रखे कौन ये सब करवा रहे हैं। पहले प्राइवेट कंपनियों को जहाज देने पर धमकियां दी गई, जबरदस्ती जहाजों को खराब जाहिर करवाकर हमारे सफर को कैंसिल करवाने की कोशिश की गई। अब जो जहाज मौजूद हैं इसके पायलट को धमकाया गया है। तो ये सीधा साधा इस वक्त आपको इल्म है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर ये तमाम इल्जामात लग रहे हैं, और इस वक्त सीधा उन्होंने बताया कि ये जो नामालूम है ये पूरी कौम को मालूम है, और आए रोज ये नामालूम नंबरों पर धमकियां आना, फिर इमरान, रियाज खान और अरशद शरीफ और बाकी जो सहाफी है उनको धमकाना। एक तरफ वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वादे किए है कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने बड़ा हदायत जारी कर दी हैं। फिर दूसरे दिन DGISI के पैगाम आता है कि सियासत से तमाम जो एहलकार हैं उनको रोक दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही नामालूम नंबरों से ये सारा कुछ आना, ये चीजें यकीनन हैरान कुन है। डॉक्टर बाबर अवान उन्होंने कहा है कि इमरान खान के पायलट्स को अभी संगीन धमकियां मिली हैं, जिन खदशात का इजहार मैंने कुछ दिन पहले किया उसके मजीद सबूत आ गए हैं। ताज़ा सबूत इंतहाई खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि इसका सख्ती से नोटिस ले। इमरान में पूरे पाकिस्तान की जान है, इसका बाल भी बीका नहीं होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो की डिमांड हो रही है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब यकीनी तौर पर पीटीआई को पहले तोड़ा गया और फिर हमने देखा बाद लोग लोटे हुए, मुनहरफ हुए, और अब वो नून लीग को बड़े प्यारे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अब आगे भी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं कि पार्टी को मजीद तोड़ा जाए, लेकिन लोग टूटने के लिए अब तैयार नहीं है। जो सख्त अवामी रद्द-ए-अमल है ये यकीनी तौर पर मिस कैलकुलेशन हुई है, लेकिन चूंकि इस मुल्क पर कौमी चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों का जो राज है वो बिला शिरकत गैरे करना चाहिए, और इसके लिए ये सारी तगोदौ हो रही है और अवाम इसको हजम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक सख्त मुज़ाहमत वो पैदा हो रही है, और मैं हैरान हुआ हूं कि पहली मर्तबा यानी एक लंदन के अंदर वहां पर एहतजाज होने जा रहा है, जिसके अंदर हमने पहले तो ट्विटर पर ये सारे ट्रेंड्स देखे, जिसके तहत बताया गया कि जनाब ये यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए जो आम शख्सियत है उनको, लेकिन अब बाकायदा इस एजेंडे पर एहतजाज शुरू हो गए हैं। तो आप यहाँ पर लोगों को रोकेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, तो वहां पर लोग वो उठेंगे। और आज लोग वो बड़े समझदार हैं। जमहूरी कदरों की हिफाजत के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, आईने पाकिस्तान की हकीकी बालादस्ती के लिए हमें वो एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, और आईनी हदूद को जब भी क्रॉस करेंगे उसका फायदा नहीं होता। और अब जिस तरीके से पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ चुके हैं, हालात मजीद संगीन हो रहे हैं। अब इशारे किनारे के अंदर एक दूसरे को धमकाया भी जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही हैं। तो यकीनन जिस तरह साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने 2 दिन पहले गुफ्तगू की है कि मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ जाएगा,
تو یہ بھی جو حالات ہیں مزید تلخی کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو لوگ درمیان کے اندر کچھ بیک ڈور رابطوں کے ذریعے کردار ادا کر رہے ہیں ان کو ابھی کامیابی نہیں مل رہی، اور جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ماننے سے انکار کر دیا ہے. چونکہ اس وقت مسلسل یہ کوشش ہو رہی ہے کہ تمام پارٹیز جو ہے وہ بیٹھیں اور ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو جس کے اندر ہم اگلا لائحہ عمل طے کریں. لیکن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی ایک ہی شرط ہے کہ پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن کا اعلان کیا جائے. الیکشن کے بعد جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا وہی اصل لیڈرشپ ہوگی، اور پھر بیٹھ کر تمام باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ سیاستدان اور یہ مختلف صحافی اگر یہی کام کرتے رہے تو اس کا فائدہ یقیناً تیسری طاقت کو ہوگا، اور تیسری طاقت جو ہے ہمیشہ ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتی ہے. تو حالات مزید جو ہے وہ تلخی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کا درد رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سنجیدہ ہوں، اور یہ جو کھیل ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے، اور آئین پاکستان کی جو بالادستی ہے اس کے تحت یہ سارا کام سر انجام پائے. اب ہم اگلی ویڈیو کے اندر اینکر سینئر صحافی عمران ریاض خان کی جو سماعت ہے وہ یہی سے چکوال سے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کریں گے. میرے ساتھ اس وقت ثاقب قدر صاحب ہیں، محمد فاروق قدر صاحب ہیں، اور دوست ہیں ظفر صاحب، وہ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.